احسان تکمیل انسانی دنیا کی سلطانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری شریف کا سلسلہ جاری و ساری ہے اور الحمدللہ 86 نمبر حدیث تک ہم درس کرتے ہوئے پہنچ چکے تھے۔ پچھلے پروگرام میں یہ 86ویں حدیث پاک آپ کی خدمت میں عرض کی تھی، جس کا خلاصہ ایک دفعہ پھر عرض کر دیتا ہوں اور پھر جو کچھ اس سے نکات حاصل ہو رہے ہیں اس پر انشاءاللہ تبصرہ کیا جائے گا۔ بی بی اسماء رضی اللہ تعالی عنہا جو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بہن ہیں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی ہیں، یہ راویہ ہیں۔ یہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ میں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے میں داخل ہوئی اور اس وقت سورج گرہن تھا اور آپ نماز پڑھ رہی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو سورج گرہن کی نماز پڑھا رہے تھے۔ تو یہ کہتی ہیں کہ میں نے پوچھا کہ کیا یہ لوگ نماز پڑھ رہے ہیں؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے اشارے سے بتایا کہ ہاں۔ پھر میں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ سورج گرہن کی وجہ سے۔ پھر یہ خود کہتی ہیں کہ میں نماز پڑھنا میں بھی شروع ہو گئی اور اتنی شدید گرمی تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ میں بے ہوش ہو جاؤں گی، تو میں پانی اپنے سر پر ڈالنے لگی۔ پھر کہتی ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو آپ نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے ایک خطاب فرمایا جس کی ابتدا اللہ تبارک و تعالیٰ کی حمد و ثنا سے فرمائی، اور پھر یہ جملہ ارشاد فرمایا کہ ما من شیء لم اکن اریتہ الا رأیتہ فی مقامی حتی الجنۃ والنار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بھی ایسی شے نہیں تھی کہ جس کو میں نے پہلے نہ دیکھا ہو مگر مجھے اس جگہ سے وہ شے دکھا دی گئی، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ۔ اس کے بعد یہ فرماتی ہیں کہ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم قبر میں اسی طرح فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے جیسے مسیح دجال کے فتنے میں مبتلا کیے جاؤ گے۔ اور پھر فرمایا کہ ایک شخص کو جب قبر میں رکھا جائے گا تو اس سے سوال ہوگا کہ تو ان شخص کے بارے میں کیا کہا کرتا تھا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سوال ہوگا، تو وہ جواب دے گا کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں۔ تو وہ جواب میں فرشتے یہ کہیں گے کہ ہمیں معلوم تھا کہ تم یہی کہو گے، اور پھر اس سے کہا جائے گا کہ تو اپنے اعمال سے نفع اٹھاتے ہوئے سو جا۔ اور پھر سرکار فرماتے ہیں کہ پھر جو منافق ہوگا یا شک کرنے والا ہوگا اس سے یہی سوال ہوگا تو وہ جواب میں کہے گا کہ مجھے تو نہیں معلوم، جو لوگ کہا کرتے تھے میں تو ویسے ہی کہا کرتا تھا۔ تو یہ ایک حدیث ہے بخاری کی جس کے اندر بہت سارے نکات ہیں۔ ہم نے کچھ پہ گفتگو کی تھی اور اب ہم ادھر بات کر رہے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھے میرے اس مقام پر رہتے رہتے اللہ تبارک و تعالی نے ہر اس چیز کو دکھا دیا جس کو میں نے پہلے نہیں دیکھا تھا، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ کو بھی دکھا دیا۔ اس سے دو باتیں معلوم ہوئی، یا یہ کہہ لیں کہ دو جہت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فضل و کمال کی طرف واضح اشارہ ہوا۔ ایک تو یہ کہ سرکار کا یہ فرمانا کہ جو بھی شے میں نے آج سے پہلے نہیں دیکھی تھی اللہ تبارک و تعالی نے مجھے وہ شے دکھا دی۔ اس سے آپ کے علم غیب کی طرف اشارہ ہوتا ہے، کیونکہ جو چیزیں آپ کو نہیں دکھائی گئی تھیں اس میں بہت سارے غیوب بھی تھے۔ حتیٰ کہ عمدۃ القاری میں علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ اسی حدیث کی شرح کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ جو چیزیں آپ نے نہیں دیکھی تھیں ان میں اللہ تبارک و تعالی بھی ہے، تو آپ نے اللہ تبارک و تعالی کو بھی ملاحظہ فرمایا۔ اب اس میں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ سفر معراج تو اس سے پہلے ہوا تھا، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر معراج میں اللہ تبارک و تعالی کی چشمان ظاہری سے زیارت نہیں ہوئی تھی؟ تو وہ ایک یقیناً مختلف مسئلہ ہے، اور اکثر لیکن علماء جمہور اسی طرف ہیں کہ اس رات بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالی کی اپنی ظاہری آنکھوں سے زیارت کی تھی، اور اس میں بھی ایک اشارہ مل گیا۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بعض اوقات ہوتا ہے اسلوب کلام ایسی ہوتا ہے کہ یہ آپ کے کہنے کا مقصد نہیں تھا کہ جتنی چیزیں ابھی دکھائی گئیں اس سے پہلے میں نے ان کو نہیں دیکھا تھا، کیونکہ جنت اور دوزخ بھی تو آپ کو دکھا دی گئی تھی سفر معراج پر۔ تو کہنے کا مطلب سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی تھا کہ جتنی آج سے پہلے نہیں دکھائی گئی تھیں وہ بھی، اور جو دکھا دی گئی تھیں انہیں بھی دوبارہ دکھا دیا گیا۔ اگر ہم یہ مفہوم لے لیں
کہ گویا کہ سرکاری فرمانیں جو پہلے دکھا دی گئیں وہ تو دکھا دی گئیں، اور جو نہیں دکھائی گئی تھیں وہ آج وہ بھی دکھا دی گئیں، تو پھر اس سے معلوم ہوگا کہ آپ کو ہر وہ شے دکھا دی گئی کہ جو آپ سے مطلب پوشیدہ تھی اور آپ کے سامنے ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ لاسٹ پروگرام میں اسی لیے لفظ شے کے اوپر میں نے کلام کرنا چاہا تھا، ابھی وقت ختم ہو گیا تھا، اور ہم آپ کو بتا رہے تھے کہ لفظ شے کے دو معانی ہیں۔ ایک معنی تو ہوتا ہے موجود، یعنی شے بمانے موجود، اس معنی کے اعتبار سے آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھی شے کہہ سکتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ بھی موجود ہے۔ اور ایک شے کا معنی ہوتا ہے اس چیز کو کہتے ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا فرمایا، وہ ہے شے، یعنی جو بھی چیز پیدا ہوتی ہے، جس کے پیدائش کا کوئی دوسرا سبب بنتا ہے، اسے شے کہتے ہیں۔ اس اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ لفظ شے کا اطلاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی نے پیدا نہیں کیا، کسی نے نہیں بنایا، کیونکہ اب ہم یہ معنی لے رہے ہیں کہ شے وہ چیز ہوتی ہے جس کو پیدا کیا ہو یا اس کی پیدائش کا کوئی دوسری چیز سبب بنی ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمام عالم کے وجود کا سبب ہے، لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ کے وجود مسعود کا کوئی سبب نہیں ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو لفظ شے نہیں کہہ سکتے ہیں، اور اسی معنی کے اعتبار سے فقہا نے لکھا کہ جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کو شے کہا وہ کافر ہو جائے گا۔ وجہ اس کی یہی ہے کہ اگر کوئی مخلوق کا اعتبار کرتے ہوئے کہ شے بمانے مخلوق، یعنی شے اسے کہتے ہیں جس کو پیدا کیا گیا، اس معنی کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ کو کہے گا تو گویا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو بھی مخلوق کہہ رہا ہے، اور ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی خالق بھی ہوتا ہے۔ اس اعتبار سے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ کا کوئی خالق بھی ہوگا، اور اسی سے اللہ تعالیٰ کے ازلی ہونے کی بھی نفی ہو جائے گی، کیونکہ کوئی شے جب پہلے نہیں ہوتی بعد میں ہمارے سے وجود میں آتی ہے تو وہ ازلی اور قدیم نہیں، تو حالانکہ اللہ تعالیٰ ازلی اور قدیم ہے۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر ہم یہ شے کا یہاں پر اس حدیث میں وہ والا معنی لیں شے بمانے موجود، تو پھر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ یہ دعویٰ بالکل درست ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اسی مقام سے کھڑے کھڑے اللہ کی عطا سے ہر اس شے کو دیکھ لیا جو اس کائنات میں موجود تھی، چاہے وہ آپ کی نگاہوں سے پوشیدہ تھی، آپ کو دکھا دی گئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آپ نے یہاں سے یہیں پہ کھڑے کھڑے زیارت کر لی، حتیٰ کہ جنت اور دوزخ۔ تو اس سے ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی علمی وسعت کا اندازہ ہوا کہ شے بمانے موجود لے لیں، کائنات میں کیا کیا چیز موجود ہے، اور ہر شے کو میں نے بڑی لمبی میں نے آپ کو تفصیل سے سمجھایا تھا کہ جب ایک اسم نکرہ ہو اور تحت نفی آ جاتا ہے، یعنی نفی کے بعد آ جاتا ہے، تو وہ لفظ جن جن چیزوں پر بولا جا سکتا ہے وہاں پر وہ تمام چیزیں مراد ہوتی ہیں، یعنی ان تمام چیزوں کا ذکر کرنا گویا کہ مقصود ہوتا ہے۔ تو جب سرکار نے فرمایا ما من شیئن، کہ کوئی بھی شے ایسی نہیں تھی جس کو میں نے پہلے نہ دیکھا ہو مگر وہ مجھے دکھا دی گئی، تو اس کا مطلب ہے ہر موجود چیز آپ کو دکھا دی گئی۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، کوئی جھوٹ کا احتمال تو ہو ہی نہیں سکتا۔ پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک حقیقت ہوتی ہے، ایک مجاز ہوتا ہے۔ جیسے میں کہوں کہ بھئی جیسے پولیس والے ہوتے ہیں، گھر میں داخل ہوتے ہیں، تلاشی لی تو کہتے ہیں بھئی ہم نے تو گھر کا چپا چھان مارا، ہمیں کچھ نہیں ملا۔ حالانکہ چپا چھاننے کا مطلب تو ایک ایک چیز کو دیکھنا ہے، لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جس جیسے تکیہ ہے اس کو دیکھا، اٹھا کے پھینک دیا، برتن ادھر کر دیا ادھر کر دیا، ہر چیز کو اس طرح صوفے اٹھا کے دیکھ لیے، پھاڑ کے تو نہیں دیکھتے ہیں ہر چیز کو۔ تو صحیح بات تو یہ ہے کہ چپا دیکھنا تو اس وقت ثابت ہو جب ایک ایک چیز کو پھاڑ کر کھول کر اچھی طریقے سے دیکھا جائے، لیکن ہمارے ہاں مجازن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ حقیقتاً نہیں، مجازن استعمال کرتے ہوئے اکثر چیزوں کی جیسے تلاشی لے لی تو کہتے ہیں چپا چھان لیا۔ تو اگر اب یہاں پر یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ جو چیزیں مجھے نہیں دکھائی گئی تھیں یہاں سے میں نے دیکھ لی، تو کہنے والا کہہ سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے یہ کلام اپنی حقیقت پر نہ ہو، آپ نے واقعی ذرہ نہیں دیکھا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو چیدہ چند چیزیں دکھا دیں یا اکثر چیزیں دکھا دیں، تو آپ نے جو اکثر چیزیں یعنی زیادہ تعداد میں چیزیں دیکھیں، یعنی ان کی تعداد ان سے زیادہ تھی جن کو آپ نے نہیں دیکھا، تو آپ نے کل کو ہی اس میں شامل کر لیا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ہاں یہ احتمال تو ہے، لیکن یاد رکھیں کہ
اصول یہ ہے کہ جب تک کسی کلام سے حقیقی معنی مراد لینا ممکن ہوتا ہے مجاز کی طرف نہیں جائیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول مبارکہ کو حقیقت سے ہٹانے کی کوئی وجہ موجود نہیں ہے کہ اس کے ہم مجازی معنی لے کر یوں کہہ دیں کہ آپ کو بہت ساری چیزیں دکھائی گئی تھیں، بہت سی چیزیں نہیں بھی دکھائی گئی تھیں، لیکن جو دکھائی گئی تھیں وہ زیادہ تھیں، جو نہیں دکھائی گئیں وہ کم تھی، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان زیادہ چیزوں کا اعتبار کرتے ہوئے یہ کہہ دیا کہ مجھے تمام چیزیں دکھا دی گئیں۔ لیکن ایسا معنی ہم نہیں لے سکتے، وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی مجاز سے ہٹ کر، حقیقت سے ہٹ کر مجاز کی طرف جانا اسی وقت ہوتا ہے کہ جب کوئی صحیح معقول وجہ ہو۔ تو اصل کلام کو حقیقت پر محمول کرنا یعنی اس سے حقیقی معنی اخذ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ لہٰذا یہاں پر بھی ایسے ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خبر دے رہے ہیں، آپ سچے ہیں، مخبر صادق ہیں، اور آپ کے کلام کو حقیقت پر ہی معمول کیا جائے گا۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ آپ نے ایک ہی مقام پہ کھڑے کھڑے تمام چیزوں کو ملاحظہ فرما لیا، اور جب ملاحظہ فرمایا تو اس سے معلوم ہوا کہ ذرے ذرے کا علم آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیا۔ ایک بات تو یہ ہے۔ اچھا، اس میں ایک اور شبہ بھی ہے، چلیں وہ بھی پہلے ازالہ کر لیتے ہیں، پھر میں بتاتا ہوں کہ دوسرا کمال کیا ظاہر ہوا۔ اس میں یہ شبہ پیدا ہو سکتا ہے کہ اگر یہ مان لیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر پوشیدہ شے دکھا دی گئی تھی، تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے آپ کے علم کی برابری لازم نہیں آئے گی؟ کہ اگر ہم یہ کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کائنات کا ذرہ ذرہ دکھا دیا گیا تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور نبی کا علم برابر نہیں ہو گیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ نہیں ہوا۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ پہلے اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر آپ یہ کہیں کہ کائنات کے ذرے ذرے کا علم ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم سے برابری لازم آ جائے گی، تو ہم اس سے یہ سوال کریں گے کہ یہ بتائیے کائنات کے ذرے گنے جا سکتے ہیں، ان کی کوئی حد ہے یا نہیں، متناہی ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر وہ کہے گا کہ ہاں گنے تو جا سکتے ہیں، اگرچہ مشکل بہت ہے لیکن گنے جا سکتے ہیں، ان کی کوئی انتہا ہے، تو پھر آپ خود بتائیے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کی تو کوئی انتہا نہیں ہے۔ اگر آپ کہیں کہ اگر یہ کہہ دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرے ذرے کا علم ہے تو اللہ کے علم سے برابری لازم آئے، تو ذرے ذرے تو سارے جتنے بھی ذرات ہیں وہ گنے جا سکتے ہیں، ان کی کوئی انتہا ہے، تو پھر اگر یہ کہا جائے کہ اللہ کا علم اتنا ہی ہے تو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم کی کوئی انتہا ہے، حالانکہ اللہ کے تو علم کی انتہا ہی نہیں ہے۔ لہٰذا اگر یہ کہہ بھی دیا جائے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کائنات کے ذرے ذرے کا علم دے دیا گیا تو اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے علم سے برابری لازم ہرگز نہیں آئے گی، اور وجہ اس کی بالکل واضح ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم لا متناہی ہے۔ پہلے کوئی یہ تو ثابت کر کے بتائے کہ اللہ کا علم ہے ہی اتنا جتنا کائنات کے ذرے، تو کائنات کے ذرے کی تو حد ہے ان کی، اور اللہ تعالیٰ کے علم کی تو کوئی حد ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم مبارکہ کائنات کے ذرے ذرے تک محدود نہیں ہے، اس کے علم کی تو وسعت ہی نہیں ہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ کہہ دیا جائے کہ کائنات میں موجود ہر شے کا علم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا گیا، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم مبارکہ سے برابری لازم نہیں آئے گی، کیونکہ بنیادی فرق یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا علم لا متناہی ہے، اس کی کوئی حد نہیں ہے، کوئی لمٹ نہیں ہے، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارکہ اس کے مقابلے میں بہت ہی تھوڑا ہے، بہت ہی کم ہے، اور اس کی ایک حد ہے، ایک لمٹ ہے۔ تو لہٰذا یہ خدشہ بھی ذہن سے نکال دیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسرا کمال جو یہاں ظاہر ہوا وہ آپ کی نگاہوں کی وسعت ہے۔ ایک مقام پہ کھڑے ہو کر آپ خود فرماتے ہیں کہ میں نے جنت اور دوزخ تک کو بھی دیکھ لیا۔ جنت 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور جہنم 7 زمینوں کے نیچے ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں نے یہاں سے کھڑے ہو کر ان کو دیکھ لیا۔ تو آپ خود سوچئے کہ ہماری نگاہ اٹھتی ہے تو زیادہ سے زیادہ ہم بادلوں تک پہنچتی ہے، پہلے آسمان تک پہنچتی ہے، لیکن کیا اس کو پھاڑ کر آگے نکل جاتی ہے؟ یقینی سی بات ہے کہ نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کو وسعت کا عالم کیا ہے کہ پہلا آسمان، پھر دوسرا، تیسرا، چوتھا، 5واں، 6واں، 7واں، اس کے بعد جنت ہے، اور آپ نے یہیں پہ کھڑے کھڑے اس کو ملاحظہ فرما لیا۔ ایسے ہی زمین جو ہے، اس میں آپ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی ایسا ہول تو نہیں ہے کہ اس میں جھانک کر دیکھ لیا ہو، ٹھوس زمین ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں کی وسعت کا عالم یہ کہ تمام زمینوں کو چیرتی ہوئی آپ کی نگاہ جہنم تک پہنچ گئی،
اور جو آسمانوں کے اندر ہے، ساتوں آسمانوں میں، ساتوں زمینوں کے اندر ہے، سب موجود اور موجود آپ کو دکھایا گیا، گویا کہ آپ کو ایک ایک چیز بتا دی گئی، ایک ایک چیز آپ کو دکھا دی گئی، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظیم ترین معجزہ ہے۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ آپ ایک مقام پہ کھڑے کھڑے اگر چاہیں، بعطائے الہی، اللہ تعالیٰ کے اذن سے، اللہ تعالیٰ کی اجازت سے، اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے کمال سے، اللہ کے انعام سے، اللہ کی رحمت سے پوری کائنات کو دیکھ سکتے ہیں۔ اور یہ یاد رکھیں کہ دنیا سے پردہ فرما جانے کے بعد قوتیں بڑھتی ہیں، کم نہیں ہوتی، روحانی قوتوں میں اور اضافہ ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ آپ دیکھیں ایک عام آدمی صرف اگر جب تک زندہ ہوتا ہے تو بہت سی غیبی اشیاء اس کی نگاہوں سے پوشیدہ ہوتی ہیں، وہ فرشتوں کو نہیں دیکھتا، ان کی آوازیں نہیں سن سکتا، اور اسی طرح اس کی نگاہ اٹھتی ہے تو زیادہ سے زیادہ آسمان تک پہنچتی ہے، اس کو چیر کے آگے نہیں جا سکتی۔ لیکن جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور منکر نکیر آتے ہیں، اس سے سوال کرتے ہیں، بلکہ آپ کو شاید یاد ہو، میں نے بیچ میں ایک دفعہ ذکر بھی کیا تھا کہ فرشتے بھی انسان کے پاس آتے ہیں، اور جب موت کا وقت آتا ہے فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے سب کو، آسمان سے اترتے ہوئے فرشتوں کو دیکھ رہا ہوتا ہے، حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مردے کی آنکھوں کو بند کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ جب مردے کی روح نکل جائے تو اس کی آنکھوں کو بند کر دو، کیونکہ اس کی آنکھیں روح کا پیچھا کرتی ہیں، یعنی نکل کے روح یوں نکلتی ہے تو پھر اس کی نگاہیں اٹھ جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مرنے کے بعد نگاہیں اتنی تیز ہو جاتی ہیں کہ فرشتوں کو بھی انسان دیکھتا ہے، روح کو بھی انسان دیکھتا ہے، اور اسی طریقے سے ان کی آوازیں سن سکتا ہے۔ اور پھر جب قبر میں رکھا جاتا ہے اور منکر نکیر اس سے سوالات کریں، اگر وہ جوابات دے لے تو کہتے ہیں کہ اوپر دیکھ، نیچے دیکھ۔ وہ پہلے نیچے دیکھتا ہے تو جہنم نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں اگر تو ان سوالات کے جوابات نہ دیتا تو یہ تیرا ٹھکانہ ہوتا۔ پھر جہنم کو بند کر دیا جاتا ہے اور کہتے ہیں وہ اوپر دیکھ، وہ دیکھتا ہے تو جنت نظر آتی ہے، وہ کہتے ہیں اب یہ تیرا ٹھکانہ ہے، جب تو بروز قیامت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے فارغ ہوگا تو تجھے یہاں داخل کیا جائے گا۔ پھر جنت سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے جس کی خوشبوئیں اور جس کی تر و تازگی وہ قیامت تک محسوس کرتا رہے گا۔ جبکہ منافق یا کافر ہو تو جسٹ اپوزٹ مسئلہ ہوتا ہے کہ پہلے جنت کی کھڑکی کھولی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اگر تو سوالات کے جوابات دے لیتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا، پھر بند کر دی جاتی ہے، اس سے اسے حسرت ہوتی ہے، پچھتاوا ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور پھر اس کو جہنم کی کھڑکی کھول کر دکھائی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ دیکھ اب یہ تیرا ٹھکانہ، اور قیامت تک پھر وہاں کی گرم لپٹیں آتی ہیں۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ ایک عام شخص کا تذکرہ ہے، بلکہ یہ تو کافر اور منافق کا تذکرہ ہے کہ وہ بھی مرنے کے بعد فرشتوں کی آوازیں سنتا ہے، ان کو دیکھتا ہے، روح کو دیکھتا ہے، اور نگاہیں اٹھاتا ہے تو ساتوں آسمانوں کے اوپر چلی جاتی ہے، نگاہیں جھکاتا ہے تو جہنم تک دیکھ لیتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب روح جسم کی قید سے آزاد ہوتی ہے تو اس کی قوتیں انتہائی درجے کی بڑھ جاتی ہیں۔ تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا خیال ہے کہ آپ کا جب وصال مبارکہ ہوا، آپ کی روح مبارکہ جسد اقدس سے جدا ہوئی تو کس قدر اس کی طاقتوں میں وسعت پیدا ہوئی ہوگی۔ اس پر ایک نفیس کلام میں کرنے لگا ہوں انشاءاللہ، لیکن اس پروگرام میں نہیں کیونکہ وقت بہت ہی قلیل ہے۔ نیکسٹ پروگرام ضرور دیکھیے گا، انشاءاللہ ایک بڑے واضح عقیدے کی طرف میں اشارہ کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو پروگرام دیکھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اے اللہ، اے اللہ